وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے پر متفقہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پہ جاری اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اب اگلے اقدامات کو حتمی شکل دینے کے لیے فریقین سے مل کے کام کر رہا ہے۔ امن اتنا قریب کبھی نہیں تھا جتنا اب ہے۔ وفاقی حکومت نے مالی سال 2025-26 کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا، جس میں مزدور کی کم از کم تنخواہ میں 10%، سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں پینشن میں 7% اضافہ کیا گیا ہے۔ تنخواہ و پینشن میں 7% اضافہ اپنے گھر اسکیم کے لیے 71 ارب، مختص مزدور کی کم از کم تنخواہ میں 10% اضافہ، تنخواہ دار طبقہ کے لیے 4 سلیب میں ریلیف، سپر ٹیکس میں ریلیف۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ پیش کرتے ہوئے تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیبس میں چھوٹ کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 22 سے 32 لاکھ روپے سالانہ کمانے والے پر ٹیکس 23 سے کم ہو کے 20% کر دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ 32 سے 41 لاکھ روپے سالانہ آمدن پہ ٹیکس کی شرح 30 سے گھٹا کے 25% کر دیا گیا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے دوسرے روز امریکہ نے پیراگوئے کو ہرا دیا۔ لاس اینجلس کے سوفی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں امریکہ نے یک طرفہ مقابلے میں پیراگوئے کو بآسانی 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی۔ پہلے ہاف کے اختتام پہ امریکہ کو 3-0 کی برتری حاصل تھی۔ امریکہ کی جانب سے چوتھا گول گوانی رینا نے میچ کے اختتامی لمحات میں کیا۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر اسلام آباد عمیر علی، انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کے زیر کمان اسلام آباد پولیس نے سال 2026 کے پہلے 5 ماہ میں شاندار کارکردگی دکھائی ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق 5 ماہ میں 10,286 ملزمان کو گرفتار کر کے 63 کروڑ 30 لاکھ روپے سے زائد کا مسروقہ مال برآمد کیا گیا۔ مال میں ڈکیتی، رابری، کاروں، موٹر سائیکل چوری شامل ہیں۔ 255 گینگز کے 588 ارکان گرفتار ہوئے۔ گینگ سے 93 گاڑیاں اور 308 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئیں۔ اہم کارروائیاں: اندھے قتل، 11 مقدمات ٹریس کر کے 6 ملزمان گرفتار۔ اشتہاری اور ریکارڈ یافتہ 2121 ملزمان گرفتار۔ ہوائی فائرنگ 62 ملزمان گرفتار۔ غیر قانونی اسلحہ 945 ملزمان سے 88 کلاشنکوف رائفل، 782 پسٹل، 85 خنجر، 4561 راؤنڈ برآمد۔ منشیات نشہ اب نہیں مہم کے تحت 749 منشیات فروش گرفتار۔ تعلیمی اداروں کے 88 ملزمان سے 132 کلو چرس، 81 کلو ہیروئن، 72 کلو آئس اور 3251 بوتل شراب برآمد۔ 2100 سے زائد پیشہ ور بھکاری گرفتار۔ سرچ آپریشن امن و امان کے لیے 899 سے زائد آپریشن۔ ڈی جی آئی محمد جواد طارق نے کہا، شہریوں کے جان اور مال کی حفاظت کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ سیالکوٹ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ بین الاضلاعی گروہ کے 2 کارندے گرفتار، 1100 بوتلیں شراب برآمد۔ ڈی پی او سیالکوٹ کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد کی ہدایات پر منشیات فروشوں اور شراب سپلائرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ دوران تھانہ حاجی پورہ پولیس نے اہم کارروائی کرتے ہوئے بین الاضلاعی شراب سپلائی نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے 2 ملزمان یاسر اور حمزہ کو گرفتار کر لیا۔ ڈی ایس پی سٹی سرکل کی نگرانی اور ایس ایچ او انسپکٹر غازی عبدالرزاق کی قیادت میں خفیہ اطلاع پر کی گئی کارروائی کے دوران پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 1100 بوتلیں شراب برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق گرفتار ملزمان دیگر اضلاع سے شراب لا کر سیالکوٹ کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرتے تھے۔ پولیس حکام کے مطابق اس کارروائی سے غیر قانونی شراب کے نیٹ ورک کو بڑا دھچکا پہنچا ہے، جبکہ مزید ملزمان کی گرفتاری اور سپلائی چین کے دیگر کرداروں تک پہنچنے کے لیے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ ڈی پی او سیالکوٹ کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ڈرگ فری پنجاب ویژن کے تحت منشیات فروشوں اور سماج دشمن عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اور نوجوان نسل کو منشیات کے ناصور سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ ترجمان سیالکوٹ پولیس کیمرہ ٹیم کے ساتھ میڈم نبیلہ، زور نیوز سیالکوٹ۔ نمائندے لطیف خان، کرائم رپورٹر، زور نیوز رجسٹرڈ سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ موضع لدھڑ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، 1 شخص شدید زخمی۔ تھانہ صدر کے علاقے موضع لدھڑ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ کے نتیجے میں 1 شخص شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی کی شناخت مزمل اقبال کے نام سے ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق 3 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے مزمل اقبال پر اچانک فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اہل علاقہ موقع پر جمع ہو گئے اور زخمی کو فوری طور پر ابتدائی طبی امداد کے بعد سول ہسپتال سیالکوٹ منتقل کر دیا گیا، جہاں اسے طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ سابقہ رنجش کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے، تاہم پولیس مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی تھانہ صدر پولیس موقع پر پہنچ گئی، شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں، جبکہ نامعلوم ملزمان کی تلاش کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق واقعے کی مکمل تحقیقات جاری ہیں اور حقائق سامنے آنے کے بعد
مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ علاقہ مکینوں نے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ مختار حسین ساحل اسپیشل رپورٹر زور نیوز رجسٹرڈ ہیرمرالہ سیالکوٹ سے سیالکوٹ مازا کھنور میں بیٹے کا باپ پر مبینہ ظلم 7 بہنوں سمیت گھر سے بے دخل، متاثرہ شخص انصاف کے لیے ڈی پی او آفس پہنچ گیا۔ رپورٹ کے مطابق تھانہ سبز پیر کے علاقہ مازا کھنور میں ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک بیٹے پر اپنے والد اور 7 بہنوں کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا کر گھر سے نکالنے کا الزام عائد کیا گیا۔ متاثرہ شخص محمد افتخار اپنی 7 بیٹیوں کے ہمراہ انصاف کے حصول کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈی پی او سیالکوٹ کے دفتر پہنچ گیا اور تحریری درخواست جمع کرا دی۔ درخواست میں محمد افتخار نے موقف اختیار کیا کہ اس کا بیٹا صابر حسین نشہ آور افراد کو گھر لانا تھا، جس پر اسے متعدد بار منع کیا گیا۔ اس کے بات کا رنج رکھتے ہوئے صابر حسین مشتعل ہو گیا اور مبینہ طور پر اپنے والد پر تشدد کیا۔ محمد افتخار کے مطابق ملزم نے اس پر پسٹل تان کر جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں اور فائرنگ کرنے کی کوشش کی، جس پر وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ محمد افتخار نے ڈی پی او سیالکوٹ سے مطالبہ کیا کہ اس کے بیٹے صابر حسین کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے، اسے اور اس کے بیٹیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، انہوں نے ان کے گھر میں دوبارہ آباد کیا جائے۔ متاثرہ خاندان نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ انہیں فوری انصاف فراہم کیا جائے تاکہ وہ محفوظ زندگی گزار سکیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں رپورٹ کار ہمارے نمائندے شاہد صدیقی۔ ہوشروبہ مہنگائی، بجلی، گیس اور اشیاء خودنوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ چودھری عبدالرحمان آسی مزدور کی کم از کم اجرت 70,000 روپے ماہانہ مقرر کی جائے، چاروں ہڈاک الاؤنس کی بنیادی تنخواہ میں ضم کر کے تمام پے اسکیلز پر نظر ثانی کی جائے۔ آل پاکستان یونائیٹڈ ایجوکیشن امپلائیز فیڈریشن کے رہنماؤں کی گفتگو۔ مرکزی صدر چودھری عبدالرحمان آسی اور مرکزی جنرل سیکرٹری سردار محمد رفیع خان چانڈیا، سیف اللہ صاحب، محمد افضل باجوہ، اسد الرحمان، سعید مراد، محمد انصر چٹھا، محمد حسین وٹو، شاہد مجید، محمد آصف سیٹھی اور نعمان قمر بٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مشترکہ بیان میں وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین، محنت کشوں، پینشنرز کے لیے ردیف پیکج کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہوشروبہ مہنگائی، بجلی، گیس اور اشیاء خودنوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے متوسط اور کم آمدنی والے طبقے کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن موجودہ معاشی حالات کے مقابلے میں انتہائی ناکافی ہو چکے ہیں، جس کے باعث انہیں شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کی موجودہ شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں مناسب اضافہ کرے تاکہ ان کی قوت خرید بحال ہو سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسکا سیالکوٹ سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے شاہد صدیقی۔ سیالکوٹ اگو کی روڈ پر ویسٹ میں آگ، آبادی کے درمیان ناتشکیل مواد خطرہ بن گیا۔ اگو کی روڈ دتھل گاؤں کے قریب ایک خالی پلاٹ میں آگ لگنے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق پلاٹ میں لیدر ویسٹ، فوم اور دیگر آتشگیر مواد بڑی مقدار میں موجود تھا، جس میں آگ بھڑک اٹھی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی اور فوری طور پر فائر فائٹنگ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ کڑوا سچ یہ ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں پلاسٹک ویسٹ، لیدر ویسٹ، فوم اور خالی بوتلوں کی ڈھیر آبادی کے قریب موجود ہیں، جو کسی بھی وقت بڑے حادثے یا جانی نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ ایسے آتشگیر ویسٹ کے ذخائر کو آبادی سے دور منتقل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں تاکہ شہریوں کی جان و مال محفوظ رہ سکیں۔ شہری حلقوں کا مطالبہ ہے کہ اندرون شہر قائم ایسے تمام ویسٹ گوداموں اور پلاٹوں کا فوری سروے کیا جائے اور حفاظتی ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ رپورٹ نمائندہ شاہد صدیقی، کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا گھر اسکیم کے لیے درخواست فارم کو آسان فہم بنانے کی ہدایت کر دی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پرائم منسٹر اپنا گھر اسکیم کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ اپنے گھر اسکیم میں شہریوں کی بڑی تعداد کا حصہ لینا انتہائی خوش آئند ہے۔ اگر اسی رفتار سے آگے بڑھیں گے تو اپنے گھر کے خواہش مند زیادہ سے زیادہ افراد کا خواب پورا ہو سکے گا۔ اسکیم کی کامیابی سے تعمیرات کے شعبے اور منسلک صنعتوں کو فروغ ملے گا، جس سے معاشی ترقی بڑھے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ خالد مقبول بانی متحدہ نہیں، میں بھی پارٹی چیئرمین شپ کے لیے الیکشن لڑوں گا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال نے اندرونی سیاست اور تنظیمی ڈھانچے کے حوالے سے انتہائی چونکا دینے والے انکشافات کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اس وقت پارٹی کے قانون اور غیر قانونی چیئرمین ہیں، کیونکہ ان کی مدت عہدہ ختم ہو چکی ہے۔ چین میں تیار کردہ پاک بحریہ کی پہلی ہنگورو کلاس آبدوز ایم ہنگورو کراچی پہنچ گئی۔ آبدوز جدید جنگی نظام، ماڈرن سینسرز، ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاک بحریہ کی پہلی ہنگورو کلاس آبدوز PNS
मैम हंगोरो पाकिस्तान के साहिलों की जानिब पेश कदमी कर रही है। बहिरा अरब की वसतों में उभरता ये मंजर महज एक आबदोज की आमद नहीं बल्कि पाकिस्तान की बहरी कुव्वत, दिफाई खुद एतमादी और जदीद अस्करी सलाहियतों की एक नई अलामत है। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी विराट कोहली का इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में फ्रेंचाइज रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के मुसलसल दूसरी फतह के बाद अपनाया गया नया हेयर स्टाइल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए भारतीय हेयर स्टाइलिस्ट राशिद सलमानी ने विराट कोहली के नए पिस्टल हेयर कलर हेयर स्टाइल की झलक दिखाई और कहा कि किंग कोहली अब पिस्टल रंग